ایک دفعہ ایک عورت سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالمجید کے پاس مقدمہ لے کر حاضر ہوئی اور فرمایا، سلطان معظم، ہمارے گاؤں کے قاضی کے پاس میں ایک مقدمہ لے کر گئی تاکہ قاضی صاحب انصاف پر مبنی فیصلہ کر کے مجھے انصاف دلائیں، لیکن بدقسمتی سے میں جب قاضی صاحب کے پاس گئی تو اس وقت قاضی صاحب عدالت میں اکیلے موجود تھا۔ قاضی صاحب میرے حسن کو دیکھ کر پاگل ہو گیا اور اس نے مجھے بدکاری کی دعوت دی۔ میں ایک نیک اور پاک باز عورت ہوں اور میں نے قاضی صاحب کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ پھر قاضی صاحب کہنے لگے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں فیصلہ تمہارے حق میں دینے کے بجائے تمہارے مخالف میں دے دوں گا اور اس کے نتیجے میں تمہیں بڑی سزا ملے گی۔ سلطان عبدالمجید نے اس عورت سے پوچھا، پہلے یہ بتاؤ تمہارا مقدمہ کیا تھا اور تم قاضی صاحب کے پاس کیا مقدمہ لے کر گئی تھی؟ تو وہ حسنہ جمیل عورت کہنے لگی، سلطان معظم، ایک دن میں خیمے میں دوپہر کے وقت بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے باہر گھوڑی کی آواز سنائی دینے لگی۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے پڑوسن کی گھوڑی ہمارے خیمے سے کچھ فاصلے پر باندھی ہوئی تھی، وہ کسی تکلیف میں ہے۔ جب میں اس کے قریب گئی تو مجھے پتہ چلا کہ گھوڑی پیاس کی شدت کی وجہ سے چلا رہی ہے۔ میں سیدھا اپنے خیمے کے اندر گئی اور پانی والا برتن اٹھایا اور جا کر گھوڑی کے آگے رکھ دیا۔ گھوڑی پیاس کی شدت نے بہت کمزور کر دیا تھا، اس نے وہ فوراً سارا پانی پی لیا، لیکن بدقسمتی سے پانی میں کچھ ایسا زہریلا چیز گر گئی تھی جس سے پانی کو پیتے ہی فوراً گھوڑی کی موت واقع ہو گئی۔ جیسے یہ خبر میری پڑوسن کو ملی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ تم نے میری گھوڑی کو زہر دیا ہے۔ میں اسے بتانے کی پوری کوشش کرتی رہی کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے تو صرف اس کو پانی پلایا، مجھے نہیں پتا کہ گھوڑی کی موت کیسے واقع ہوئی۔ یہ سن کر پڑوسن نے آ کر ہمارے خیمے کے پاس میری اپنی بندھی ہوئی قیمتی اور میری سب سے پیاری گھوڑی باندھی ہوئی تھی، وہ آ کر اس نے کھولی اور کہا کہ جب تک تم میری گھوڑی کی قیمت ادا نہیں کرتی اس وقت تک میں تمہاری گھوڑی نہیں دوں گی۔ اور یہی میں مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے انصاف پر مبنی فیصلہ کریں کیونکہ میں نے جان بوجھ کر اس گھوڑی کو زہر نہیں دیا، یہ ایک غلطی تھی یا پھر ایک حادثہ تھا۔ جب میں قاضی صاحب کے اس پاس گئی تو قاضی صاحب عدالت میں نہیں تھے۔ مجھے محافظوں نے بتایا کہ قاضی صاحب قبیلے جا چکے ہیں۔ میں سیدھا قاضی صاحب کے خیمے کی طرف پر پہنچی، پھر قاضی صاحب کی اجازت پر میں اندر چلی گئی۔ میں نے قاضی صاحب کو اپنی تفصیل سے بتائی، لیکن قاضی صاحب نے مجھے دیکھ کر میرے حسن کا دیدار ہو چکا تھا اور مجھے جسم کی لالچائی نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر قاضی صاحب نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ بستر پر کچھ وقت گزارو تو میں تمہارے حق میں فیصلہ دے دوں گا۔ جب میں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی تو اس نے خیمے کا دروازہ بند کر کے مجھے رسیوں سے باندھ کر اور میرے منہ پر کپڑا باندھ کر میرے ساتھ زبردستی زنا کیا۔ جب میں خیمے سے باہر نکلی اور چلانا لگی کہ قاضی صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی تو الٹا اس کے سپاہیوں نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ میرے پاس انصاف لینے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، اس لیے میں بڑی مشکل سے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ یہ سن کر سلطان عبدالمجید نے کہا کہ تیری بات بالکل درست ہے، لیکن تمہیں اپنے فیصلہ کسی شہر کے قاضی کے پاس لے کر جانا چاہیے تھا اور نہ کہ ایک سلطان کے پاس، کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کے مقدمات کا حل کر سکوں۔ میں قاضی صاحب کو پیغام بھجوا دیتا ہوں کہ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرے۔ یہ سن کر عورت گڑگڑانے لگی اور کہا، قاضی صاحب کبھی چور چور کو پکڑتا ہے، کبھی مجرم کو پکڑتا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا تو پھر وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، آپ کو پتہ ہے کہ قاضی دوسرے قاضی کی مخالفت میں کوئی بھی فیصلہ دے سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک عام عورت۔ یہ سن کر سلطان معظم نے فرمایا، اگر ایسی بات ہے تو میں خود ہی تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ دوستو، یہاں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطان کے بارے میں بتاتا چلوں۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے 31ویں سلطان تھے جنہوں نے 2 جولائی 1839 کو اپنے والد محمود ثانی کی جگہ تخت سلطانی سنبھالا۔ ان کا دور حکمرانی قوم پرستوں کی تحریکوں کا آغاز کا زمانہ تھا۔ سلطان نے عثمانیت کو فروغ کے ذریعے قوم پرستی کو روکنے کی ناکام کوشش کی، حالانکہ انہوں نے نئے قوانین اور اصلاحات کے ذریعے غیر مسلم اور غیر ترک اقوام کو عثمانی معاشرے میں ضم کرنے کی بھرپور صحیح کی۔ انہوں نے مغربی یورپ کو اہم سیاسی قوتیں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ قریبی تعلقات دستور کیے اور انہیں اتحادوں کے ذریعے روس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ 30 مارچ 1856 کو معاہدہ پیرس کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کو یورپ اقوام کا باقاعدہ حصہ قرار دیا گیا۔ عبدالمجید کی سب سے بڑی کامیابی تنظیمات کا اعلان اور نفاذ تھا، جس کا آغاز ان کے والد محمد عثمان ثانی نے کیا۔
اس طرح 1839 سے ترکی میں جدت کا آغاز ہوا۔ آپ اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ سلطان عبد المجید کے حکم پر قاضی صاحب کو بلایا گیا اور چند ہی لمحوں بعد قاضی صاحب سلطان کے سامنے حاضر ہو گئے۔ ویڈیو کا دوسرا حصہ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ہی ملے گا، تو پلے لسٹ میں جا کے دوسرا حصہ بھی آپ ملاحظہ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔